تو اپنے اولیاء سے خدا ندامت کی دولت کو چھینتا نہیں کہ جہاں کوئی غلطی ہو جاتی فوراً ندامت اپنے اولیاء کو خدا عطا کر دیتا ہے. نعمتیں ندامت ان کی بحال رکھتا ہے. خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. کبھی گناہ میں ابتلا ہو جائے تو پھر فوراً تائب ہوتے ہیں. توفیق توبہ خدا اپنے پیاروں سے سلب نہیں کرتا. جو صاحب نسبت ہوتا ہے وہ عادتاً گناہ نہیں کرتا، کبھی اس سے گناہ ہو گیا تو اس پر قائم نہیں رہتا، فوراً تائب ہو کے اور اپنی محبوبیت کو بڑھا لیتا ہے. اللہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں سے توفیق توبہ کو سلب نہیں کرتے. خطا تو ہو سکتی ہے ان سے، لیکن ان کو خطا پر جزم نہیں ہوتا، اور توبہ کرنے میں تاخیر بھی نہیں اللہ کے دوست کرتے، اور فوراً تائب ہوتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں. تاخیر کرنا علامت ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ضعیف ہے، ٹلانا مرض ہے. توبہ کو ٹلانا کر لیں گے بھائی، بس سن لی بات ایک کان سے دوسرے سے نکال دی، ایسا نہیں کرنا. یہ ٹلانا کہ بھائی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے توبہ، کیا پتا زندگی کتنی ہے، شاید ہمیں نفس سے آخری بود ہو سکتا ہے، یہی سانس آخری سانس ہو. کفا بالموت واعظہ، حدیث شریف میں ہے کہ موت کا دھیان نصیحت کے لیے کافی. ہم تو آہوزاری کر کے بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، خدا ہماری آہوزاری کو نہیں بھولتا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کوئی بندہ رویا ہے وہ تو بھول گیا، اس نے اشک باری کی ہے، کبھی غم اٹھایا ہے خدا کے راستے کا، بھول بھی گیا. کبھی پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس غم کو، اس آنسو کو، اس آہوزاری کو حق تعالیٰ بہانہ بنا کے اس پریشانی سے نجات نصیب کر دیتے ہیں. جس کو بھول چکا لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا، ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. ایک دفعہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کسی نے بیان میں بتائی حضرت والا رحمۃ اللہ کے سامنے کہ گناہ کرنے کی نحوست سے سارا نور برباد ہو جاتا ہے. تو پھر حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا آگے یہ بھی بتاؤ کہ سچی توبہ کرنے سے پھر وہ سارا نور لوٹ بھی آتا ہے. حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں.